السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ چلیے، لاسٹ جو ہمارا ویڈیو لیکچر تھا اس میں ہم نے ہمارے سلیبس میں جو ایک سبق ہے یہ ماحولیاتی آلودگی، تھوڑا اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس حصے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ چند باتیں میں آپ کو یہاں پہ یاد دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم جب اپنے ارد گرد اپنی گلی کوچوں پہ نظر ڈالتے ہیں یا جہاں ہم رہتے ہیں اس کے آس پاس گندگی کے جو ڈھیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ندی نالیاں وہ گندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ چیز بہرکیف سوچنی چاہیے کہ آخر کون ہے وہ جس کی وجہ سے یہ بیماریاں، یہ گندگی، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ کارخانے، فیکٹریاں، وہاں سے اگلنے والا دھواں کس طرح سے ہمارے ماحول کے لیے بالعموم اور ہماری زندگی کے لیے بالخصوص سم قاتل ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ندی نالوں سے یا پھر کارخانوں سے ہوتے ہوئے جو ندی نالوں یا پھر دریاؤں میں مل جاتا ہے پانی، تو اس پانی کے ساتھ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں، تو وہ بھی سیدھے اسی پانی کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں دریاؤں میں جو مختلف مخلوق پل بڑھ رہی ہیں جیسے مچھلیاں وغیرہ، تو وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری ریاست کا دریائے جہلم یا پھر دریائے توی، اس کا پانی کتنا میٹھا تھا اور آج کل ہم اسے پینے کے لیے تو دور کی بات، کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 116 پر، ہم تھوڑا اسے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو آسان اردو میں آپ کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیج نمبر 116، تو پہلا پیراگراف ہم اس کی پہلے گرد خوانی کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ریاست گاؤں کے دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیے، چاروں طرف اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ قریب قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا ہے۔ اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کے طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پانی کی بہتات کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ پینے اور کھانے پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہو جا رہی ہے۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ
نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنی دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندی نالوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر، گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے بجاتے ہیں۔ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ آلودگی خطرناک ہے۔ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ تو تھوڑا ہم یہاں تک جائزہ لے لیں گے پہلے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم دریائے جہلم کے پانی کا جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، غور سے اسے دیکھتے ہیں، یہ پانی جو ہے بہت ہی گندا پانی ہے، کیونکہ یہ پانی ایک وقت تھا کہ ہم اسے، جیسا میں نے کہا آپ کو لاسٹ ٹائم بھی، کہ حکیم منظور ایک شاعر گزرے ہیں ہمارے ریاست جموں و کشمیر کے، تو ان کا ایک شعر تھا جس کا مصر ثانی یہ ہے کہ جہلم کی پانیوں کا مزہ کون پی گیا، یعنی جہلم جو ہے اس کا پانی بہت میٹھا ہوا کرتا تھا، نہ جانے کس نے ان پانیوں کا مزہ ہی غائب کر دیا یا اس پانی کو بے مزہ کر دیا۔ چنانچہ اسی طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی ایک دن میٹھا ہوا کرتا تھا، آج کل ہم اسی پانی کو گندا پانی یا آلودہ پانی کے بطور اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ہم اسے کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کپڑے دھونے کے لیے بھی ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو کھانا پینے اور روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے۔ لوگ مختلف جگہوں پر اس دریا میں یعنی دریائے جہلم میں بلا جھجک کے، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی پریشانی کے، گندگی جو ہے ہمارے گھرانوں سے یا پھر ہماری کارخانوں فیکٹریوں سے جو خارج ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سیدھا اسی دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، شادی بیاہ کی جو تقاریب ہوتی ہے یا پھر ہمارے گھروں میں دیگر اقسام کی جو تقاریب ہوتے ہیں، اب ان سے فارغ ہو کر جو بھی ہمارا ویسٹ میٹیریل بچ جاتا ہے، جو بھی ہمارے یعنی کہ کھانے پینے کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں، تو ہم یا پھر ہمارا جوٹا کھانا وغیرہ ہم کیا کرتے ہیں، سیدھا پانی میں پھینک دیتے ہیں، سیدھا دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پانی جو ہے کوئی پی رہا ہے، کوئی آگے جا کے اسے استعمال کرتا ہے، تو بھلا ہم کیوں اس پانی کو گندا کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دریا کے کناروں پر جگہ جگہ اس گندگی کے ڈھیر جو ہیں لگے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کا پانی جو ہے اس دریا کا، جھیل کا، اس کا دریائے جہلم کا، یہ بڑا صاف شفاف ہوا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنے محلے، کوچے، گاؤں میں جو ندیاں، نالے ہوا کرتے تھے، ان کا پانی جو ہے صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ اور ہاں، یہ ندیاں ہمیشہ ہمیشہ بہتی رہتی تھی، یعنی سال بھر بہتی تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ صاف و شفاف ندیاں جو ہے اب یہ گندی نالیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہاں، ہمیں جو ان سے پانی میسر ہو رہا تھا، ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے، اور ہاں، اس چیز کا اثر ہمارے ماحول پر بھی پڑ رہا ہے،
اور ہاں یہ برا اثر ہمیں پریشان کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہماری ریاست کی جو مشہور معروف جھیل ہے ان میں سے ایک جھیل ڈل ہے۔ تو جھیل ڈل جو ہے بالکل کشمیر یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے یہ جو حضرت بل ہے یا پھر مغل گارڈنز جو ہے اس کے کنارے واقع ہے۔ مغل گارڈنز ایک طرف سے، دوسری طرف سے درگاہ حضرت بل، تو یہ اس کے بیچوں بیچ جھیل ڈل ہے۔ تو چاروں طرف اگر ہم اس کا جائزہ لے لیں تو اس کا ایریا جو ہے، احاطہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی کہ دن بدن کم ہی ہو رہا ہے۔ اور ہاں یہی حالت ہماری ریاست کے باقی جھیلوں کی بھی ہے۔ اور ہاں اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب اس چیز سے واقف ہیں۔ قدرت کے جو دیے ہوئے تحفے تھے ہمارے لیے، تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاف شفاف پانی جو ہے ہم اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہاں اس سے یعنی کہ ان گنت فائدے تھے ہمارے ان دریاؤں سے، ان ندی نالوں سے، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو بطور امانت کے استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ وہ کوئی دن نہیں ہوتا ہے جب ہم اخبارات میں یا پھر ٹیلی ویژن پر خبروں میں یہ خبر نہیں سنتے کہ فلاں جگہ آج پانی کی کمی کو لے کر بہتات تھی، یا فلاں جگہ سے لوگ احتجاج کرتے تھے کہ ہمیں پانی پینے کا جو پانی ہے میسر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہماری ریاست کا اکثر یعنی ہماری ریاست میں اکثر آبی ذخائر جو ہیں اور ساتھ ساتھ میں ندی نالے جو ان کی تعداد بہت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پینے کے لیے پانی جو ہے میسر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پانی میسر ہے ان ندی نالوں سے یا پھر دریاؤں سے، وہ تو پینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ اور ہاں پینے کے پانی کی مقدار جو ہے یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے الٹے نتائج یہ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اب جب لوگ گندا پانی پیتے ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں اگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا، اگر ہم نے فوری طور پر ان وسائل کو یعنی کہ پانی کے ان وسائل کو یعنی کہ ان کا صحیح استعمال جو ہے نہیں کیا، اور ہاں اگر ہم نے دھیان نہیں دیا ان کی جانب رضاکارانہ طور پر، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ان عظیم نعمتوں سے، یعنی کہ ہمیں پانی کی اس عظیم نعمت سے جو کہ کہیں جھیل کی صورت میں، کہیں ندی نالے کی صورت میں، کہیں دریا کی صورت میں ہمیں میسر ہیں، تو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور ہاں ہم سب کو رضاکارانہ طور پر اس بات کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ وداعی چاہیں گے۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حفظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔